السلام علیکم دی اسمارٹ اسکول قیوم آباد کیمپس جماعت دوم مضمون اردو عنوان حاتم طائی اور لکڑہارا مقاصد آج ہم سبق حاتم طائی اور لکڑہارا کی پڑھائی کا آغاز کریں گے اور اس کے ذخیرہ الفاظ کاپی میں لکھیں گے۔ تو پیارے بچوں اپنی اردو کی کتاب کھولیے۔ یہ ہے ہماری اردو کی کتاب اسمارٹ اردو کی دوسری کتاب۔ پیارے بچوں صفحہ نمبر 80 کھولیے۔ حاتم طائی اور لکڑہارا۔ بہت برس پہلے عرب کے ایک قبیلے میں حاتم طائی نامی شخص پیدا ہوا۔ وہ بہت رحم دل تھا۔ اس کی سخاوت کے قصے دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ حاتم اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے بھی بہت مشہور تھا۔ ایک روز آدھی رات کے قریب اس کے گھر میں چند مہمان آ گئے۔ اس کے گھر میں مہمانوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حاتم طائی نے اپنا پسندیدہ جانور ذبح کر کے مہمانوں کی دعوت کر ڈالی اور مہمان نوازی کی عزت رکھ لی۔ ایک دفعہ اس نے عرب کے سرداروں کی دعوت کی۔ اس روز 40 اونٹ ذبح کیے گئے۔ دعوت ختم ہوئی تو ایک سردار نے حاتم سے پوچھا، کیا اس نے آپ سے زیادہ سخی اور عظیم انسان دیکھا سنا ہے؟ حاتم کافی دیر سر جھکا کر سوچتا رہا اور پھر مسکرا کر بولا، بہت زیادہ مال و دولت دوسروں پر خرچ کرنے کا نام سخاوت نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا انسان دیکھا جس کا دل میرے دل سے بہت بڑا تھا۔ جی تو پیارے بچوں آپ میں سے مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ حاتم طائی کیسا انسان تھا؟ جی حاتم طائی بہت رحم دل انسان تھا اور اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے بھی بہت مشہور تھا۔ پیارے بچوں جب حاتم طائی نے سرداروں کی دعوت کی تو اس نے کتنے اونٹ ذبح کیے تھے؟ جی اس نے دعوت میں 40 اونٹ ذبح کیے تھے۔ تو پیارے بچوں جب حاتم سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اس دنیا میں آپ سے زیادہ سخی اور عظیم انسان کوئی اور آپ نے دیکھا ہے تو حاتم نے کیا جواب دیا؟ جی حاتم نے مسکرا کر بولا کہ بہت زیادہ مال و دولت دوسروں پر خرچ کرنے کا نام سخاوت نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا انسان دیکھا ہے جس کا دل میرے دل سے بھی بہت بڑا ہے۔ تو پیارے بچوں اس سبق میں ہمیں حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ حاتم طائی بہت سخی انسان تھا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فضول ہر چیز سے پرہیز کریں لیکن سخاوت کو اختیار کریں۔ اگر مہمانوں کی عزت کریں، مہمانوں کی مہمان نوازی کو ہر طرح سے پورا کریں، ان کی اچھی طرح سے مہمان نوازی کیا کریں۔ تو پیارے بچوں آپ نے اس سبق کے ذخیرہ الفاظ کاپی میں صاف اور خوبصورت لکھائی میں لکھنے ہیں۔ ذخیرہ الفاظ ہیں نمبر 1 حاتم طائی، نمبر 2 رحم دل، نمبر 3 دعوت، نمبر 4 پسندیدہ، نمبر 5 عظیم، نمبر 6 جنگل، نمبر 7 بوجھ، نمبر 8 محنت، نمبر 9 احسان، نمبر 10 غریب۔ تو پیارے بچوں یہ کام آپ نے صاف اور خوبصورت لکھائی میں اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کاپی میں سبق حاتم طائی کا ٹائٹل پیج بنانا ہے اور اگلے صفحے پر آپ نے یہ ذخیرہ الفاظ صاف اور خوبصورت لکھائی میں لکھنے ہیں۔ تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔